بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور اپنی خوبصورت سے زندگی اپنے خوبصورت انداز سے گزار رہے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتا ہوں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بہاولپور کے بے داد بادشاہ ہیں۔ سرائیکی شاعری کے حوالے سے ہو گیا، فارسی شاعری کے حوالے سے اور اردو شاعری کے حوالے سے بے تاج بادشاہ بہاولپور میں مانے جاتے ہیں۔ سردار خادم حسین مخفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے خصوصی گفتگو کریں گے۔ شاعری کا آغاز کب سے کیا، کتنی کتابیں شائع ہو چکی ہیں، کس قسم کی شاعری کرتے ہیں، یہ ساری باتیں آج ہم سردار خادم حسین مخفی صاحب سے کریں گے۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک، بہت اچھا، اللہ دی کرم نوازی جناب۔ خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم سے نوازا۔ خادم آپ کی بھی مہربانی، آپ دی مہربانی، آپ تشریف گہنے میں ایسا تو مشکور ہے۔ خادم صاحب، کوئی بھی انسان اس دنیا میں اگر ترقی کرتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، جی تو وہ تعلیم کی سیڑھی چڑھ کے آگے نکلتا ہے۔ جی بے شک۔ تو ہم آج تعلیم کی بات کریں تو آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور آپ کا تعلیمی سفر کا سلسلہ کیسے رہا؟ جی، میری پیدائش نورپور نورنگا دی ہے اور نورپور بہت پرانا ہائی سکول ہے، اتھوں میں تعلیم حاصل کی ہے، میٹرک میں اتھیں کی ہے۔ ٹھیک، اسی شاعری دا شغف جڑا ہے تو آپ کی میں شوق پیدا تھیا، کب سے ہوا؟ جی، شاعری بھی ہے کہ اللہ دی دین ہے، اللہ دی طرف ہوندے۔ ہر شخص شاعر نہیں بن سکتا، دانشور ہو سکتا ہے لیکن شاعر ہر شخص نہیں بن سکتا۔ میں کوئی بچپن کو جراثیم موجود ہن پہ میرے اندر، اور میں کوشش کی تھی اور کوشش بھی بھرپور کی تھی کہ میں جڑی شاعری پیش کراں یا اپنی زبان دے وچ ادبی سرمایہ دے ونجاں، او علم عروض دے مطابق ہوئے، گرامر دے مطابق ہوئے اور او تعمیراتی سوچ رکھ دے ہوئے اور ان دے وچ جڑا سبق ہوئے، قوم کو کوئی اچھا پیغام دے ونجو۔ میری شاعری جڑی ہے ان دے وچ پیغام ہے، بے مقصد شاعری میں کوئی نہیں کرندا، اور عروض دے حوالے نال بھی میں کو منیا ویندے، اور میں کو جڑا ہے سرائیکی دا خطاب بھی انہاں دیتا ہے، بابا سرائیکی دا، کیونکہ میرے ای ٹائم تک 8 کتاباں چھپ چکے ہیں تے 4 کتاباں میرے آون والے ہیں، 2 اردو دے آون والے ہیں، کلام مخفی تے مثنوی مخفی، تے 8 کتاباں چھپ چکے ہیں، 2 کتاباں مزید سرائیکی دے بھی آون والے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ کن کن زبانوں میں آپ شاعری کرتے ہیں؟ جی، میں بنیادی طور سے سرائیکی، جی، اردو اور فارسی دے وچ میں کچھ کتابند شاعری جڑی ہے او میں کرندا ہونا، تضمین بھی لکھدا ہونا، تے اویں عربی دے بھی کچھ جڑے جملے استعمال کر گھننا۔ باقاعدہ پوری کتاب عربی وچ کوئی نہیں، لیکن کوئی آیات احادیث دے حوالے نال یا کوئی جڑے اکھان ہونے انہاں دے حوالے نال میں او کردا رہنا۔ اچھا سر، آپ نے شاعری کی تو شاعری کی اصلاح بھی کسی سے لی؟ جی جی، جب تک اصلاح نہ کی ونجے او تو والا او جڑا نا بے استاد تا آدمی کامیاب نہیں تھیندا۔ کامیابی جڑی ہے استاد دے سر نال ہوندی ہے، استاداں دی خدمت کرتے۔ او میں اپنے کتاب دے ایک دیباچے وچ لکھیا، وچ شاعری دے رکھدا وکھرا مقام ہاں میں، ہر صنف ہر زمین وچ لکھدا کلام ہاں میں، علم عروض تو بھی واقف ہاں ڈھیر تھوڑا، پختہ کلام لکھدا نہ خام ہاں میں، اور جتنے اساتذہ بھی کیتی ہے میں تے شفقت، ہر ایک کو مخلصانہ اہدا سلام ہاں میں۔ تا میں او استاداں دے خدمات کیتن، اور ایک استاد نہیں، اساڈے وچ اے رواج ہے کہ بعض اساڈے سرائیکی جڑے لوگ ہیں نا، بس ایک استاد دے شاگرد بنتے ول کھڑ وینن، چاہے او عروض دا ماہر ہوئے تے گرامر دا نہ ہوئے۔ لیکن میں گرامر والے استاد کو بھی رہنمائی گھندا رہ گیا، میں عروض والے استاد کو بھی عروض بھی درست کرویندا رہ گیا، وہ بھی تعلیم گدھی ہے۔ اس طریقے نال جڑا ہے نا تلفظ، معنی، مطالب ہر چیز کو میں صحیح کرتے پیش کیتے، اور میرا مشن اے ہے، میں اپنی کتاب دے وچ ہے کہ لکھیا دو کریندا ہاں شاعری سرائیکی پیاری مٹھڑی زبان دے وچ، مقام ادبی بلند ایندا میں کرنا چاہندا جہان دے وچ۔ کیا کہنے تا اس واسطے میں ایندا مقام اچا کرنا چاہنا، میں ایک سوچ سمجھ کے لکھے، اور اج میری شاعری پسند تھیندی پئی ہے، اور اج دے دور میں جب کہ کتاب دی ناقدری ہے، لوگ دور تھیندے ونن، میری کتاب جڑا کلام میرا سن گندے، میرا 4 5 او کتاباں دا سیٹ پورا میں کنوں او منگوا گھندے۔ بالکل زبردست زبردست۔
اچھا سر، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ اپنے استاد محترم کا اس خصوصی انٹرویو میں ذکر بھی کریں تو بڑی اچھی بات جی ہوگی۔ جی، میرے استاد محمد شفیع طاہر تخلص کرنے محمد شفیع انہوں دا اسم گرامی ہا، ٹھیک محمد شفیع طاہر کھچی جی او ہن تاں خیر پر ٹامی والے دے جی موضع مرید کھچی دے، لیکن انہاں رہائش اتھے بہاولپور رکھی ہوئی بھٹا نمبر 1 تے جی او محکمہ انہار دے ریٹائر اوورسیئر ہن۔ ٹھیک ابتدائی میں کو عروج دے حوالے نال انہاں تھوڑا بہتا رہنمائی کیتی ہے، ول میں اپنے کتابیں بھی تو تے ول جیویں جیویں سینئر استاد مل دے گن سب کو میں اپنا رہنمائی گھندا گیا، اور میری یہ کاوش رہی ہے کہ بھئی کتیں کوئی فنی غلطی نہ ہوئے۔ صحیح ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ شاعری کی کون سی صنف سخن زیادہ آپ کو پسند ہو؟ جی، شاعری وچ پیغام دیونا ہو دے جی جتھا او ڈھل سکدی ہے اودے وچ ڈھلنا چاہیدا ہے۔ بالکل میں او کتے بھی لکھے جی ڈوڑے بھی لکھے، غزل بھی لکھی ہے، نظم بھی لکھی ہے، قصیدے بھی لکھے، تے باقی جڑا ہے حمد نعت او بھی میں لکھے، ہر قسم دے تمام میں پہلے ذکر کر گیا جی جو ہر صنف ہر زمین تے لکھدا کلام ہاں میں، تا اے کوئی مسئلہ کہ نہیں، اور میں سارے صنفاں تے لکھے۔ اچھا، کس شاعری سے آپ زیادہ امپریس ہیں، متاثر ہیں؟ جی، شاعری اصل وچ او جڑا ہے لطف علی صاحب نے ایک قصہ لکھا ہے جی سیف الملوک، جڑا جو او 250 سال تھی گئے ان کو، اور اوندا سکہ اویں قائم کھڑے، سکہ چلدا پہ استاد شاعر منے وینن، جی اور اہل پنجاب نے انہاں دی عظمت کو سراہے، تا او بار جڑا ہے میں یہ سمجھو کہ انہاں دے کولوں متاثر تھی کہ تے میں بھی ایک قصہ لکھا ہا سیف الملوک دا، جی جڑا اے میرا سیف الملوک دی کتاب چھپی، اے 1992 چھپی ہے، اچھا اور ای کو ہن یونیورسٹی دے وچ بھی اندا تقابلی جائزہ بھی تھیا گے، تا میرے حساب نال انہاں نے اے لکھے صاحب مضمون جنہاں نے اے جی اپنا کیتی ہے اندا تقابلی جائزہ، اور جی ممتاز خان پروفیسر ممتاز خان بلوچن انہاں اپنے میں تھیسس چاہوں گا وچ کہ ان میں لکھے۔ سے کچھ آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو بھی سنائیں۔ جی ہاں، میں عرض کرنا پیا جی کہ یونیورسٹی وچ میرا نمبر پہلا آئے، کیونکہ عروج دے حوالے نال میری کتاب بہتر ہے، او پہلے زبردست زمانے وچ اتنا عروج نہ ہوندا ہا، لوگ نہ جاندے ہن، جی پابندی نہ کیتی ویندی ہے، لیکن اج تا جدید دور ہے، بالکل میری کتاب عروج دے حوالے نال اور قافیہ ردیف دے حوالے نال، کیونکہ پہلے رے دے نال رے کو لا دینے ہن، چور دے نال مور دے نال ول چھوڑ چا لیندے ہن، ہاں رے نال رے کو لینے ہن، لیکن میں اے کہنی کہ این واسطے میں کو نمبر زبان دانی دا بھی ملے کہ لطف علی صاحب نے جڑی ہے وہ ہندی فارسی بہوں ورتائی ہے، ٹھیک میری کتاب جڑی ہے ہندی فارسی کو پا کے خالص سرائیکی وچ قافیہ زبردست ردیف دے حساب نال بھی میں او رے نال رے دا قافیہ نہیں لایا، ماشاء اللہ اور اندے میں جڑے عنوان ہیں او ہی میں سرائیکی وچ دتا، جڑا انہاں دے قصے ملدن انہاں دے عنوان بھی فارسی ہن، لیکن میں اندے جڑا ہے عنوان بھی سرائیکی وچ دتن، زبردست اور میں اندے جو تو تھوڑا جہا او سنویندا پیا جی ایک واقعہ ہے جی جی کہ بالکل ایک واقعہ ہے دریا دے وچ سفر کرندے پن، ہاں تے ان کو لکھیا جو وچ دریا دے لڑدے گزریا جاں ایک آن ڈہاکا، وقت فجر دے سم گیا سیفل ڈتو سنندر ولاکا، نکتا آبی شیر وچوں ایک خونی سخت لڑاکا، کر گرڑاٹ شکاٹ دکھایو س ڈاڈھا توم تڑاکا، واہ واہ بیڑی نال کھڑایو س بیڑی کھادا جھول جھٹاکا، واہ واہ سن کیا گرڑاٹ بات اچھا شاہ سیفل پکڑو س جلد اشاکا، چھک تلوار مرو سی اون کو ماز نہ کھادو س جھاکا، ٹوٹے چار تھیا سر اوندا لایا رت شرڑاکا، دشمن دا کوئی وقت نہیں مخفی ہے مشہور پہاکا۔ واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ مشاعروں کا فروغ شاعری میں کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ جی، مشاعرے دا بہوں وڈا کردار ہے، مشاعرے ہونے چاہیے، مشاعرے تھیونے چاہیے، مشاعرے نال شاعر جڑا ہے نا وہ ایک تا منظر عام تے آندے، لوگاں کو پتہ لگ دے اور وہ کیا پیغام دے دے، وہ اپنا پیغام سنا سکدے، لیکن اج کل دے حالات کچھ کرونا دی وجہ کنوں تے کچھ جڑا ہے نا وہ لوگاں وچ جڑا ہے نا او دے کچھ ذوق شوق دی کمی آندی پئی ہے، دوجا میڈیا والے پاسے زیادہ چلے گئے، جی تے اس واسطے وہ جڑا ہے مشاعرے دی روایت کم پہ گئی ہے۔ ٹھیک بئی گال ہے کہ کچھ شعراء جڑے ہیں وہ سکھ پڑھتے بھی نہیں آندے، اسٹیج دے تے آون
تے محنت کرتے آون اساتذہ کو سند گھنتے آون اجازت گھنتے آون ول او پڑھن تا او ول اثر بھی رکھ دی ہے. بالکل بالکل. تے اج کل جڑے ہیں او تھی ویندے فیس بک دا دور ہے، بس کوئی لکھیا تو فوراً چڑھا دیتا، انہاں کو واہ واہ کر چھوڑی، انہاں کو کر چھوڑی، جبکہ وچ نہ اوندا کوئی اپنا تعلق نہیں ہوندا، کوئی مصریاں دا ربط نہیں ہوندا، کوئی شاعری دے وچ پرمغز پیغام نہیں ہوندا. تے اس واسطے جڑا شاعری دے مشاعرہ دا بڑا کردار ہے، لیکن او روایات ہن او ختم تھنے وینن. بالکل بالکل. اچھا سر، کیا آج بھی اچھا شعر تخلیق ہو رہا ہے؟ جی بالکل ہو رہا ہے، جی بالکل ہو رہا ہے. تھیندا پیسے اچھا اچھے اچھے لوگ لکھن والے ہن پہ، جڑے سکھے ہوئے لوگ ہیں، پیر استاداں کو اجازت گھنتے تے او لکھتے پن تے بڑے اعلیٰ اعلیٰ شعر تخلیق تھیندے پن. بہاولپور کے ادبی افق کو آپ کیسا پاتے ہیں؟ جی بہاولپور وچ وہ جی میں پہلے عرض کیتے کہ بھئی او جڑا رجحان او کچھ گھٹ گئے، مشاعرے کہنی لوگ مشاعرہ کو پڑھتے سنتے تے او تھینے ہن نا، تے جذبہ انہاں کو آندا تے ول او بھی شاعری شروع کرن ہن. بہرحال بہاولپور دے زرخیز دھرتی ہے، ہن اساں نا امید تکن سے تھیندے پن. اتھا خواجہ غلام فرید صاحب جے ہستے بھی اتھے بہاولپور دی ریاست وچ او پیدا تھے ہن، انہاں دی پرورش بھی ساڈے نواب بہاولپور دے محل وچ تھئی ہے. تے ول خرم بہاولپوری صاحب ہن پہ، محمد بخش نوروز ہن مبارک پر نورپور دے علاقے کو نزدیک ہن. تے وڈے وڈے شاعر تھی بھی گزرن اور ہن بھی ہن پہ. اور اساڈی مثال تواڈے سامنے ہے کہ میں ہن 8 سرائیکی تے 8 کتاباں میں تخلیق کیتی بیٹھا، جن دے وچ ہر کہیں دا منفرد مقام ہے. جڑی میں تو کو سیف الملوک سنائی اے تے میری 92 دے وچ جڑی ہے نا اے میں لکھی ہے. ول اس دے بعد میں لکھی ہے کتاب اے کھٹیا وٹیا. کھٹیا وٹیا جی ٹھیک ہے نا سی. اے 2015 وچ اے پوری حمد تے نعت دے اوتے منحصر ہے ساری. اچھا ماشاء اللہ. حمد نعت بیا کوئی دے موضوع کہ نہیں، حمد ہے، نعت ہے، مادی شان ہے، یا کوئی اہل بیت دے قصائد ہیں. اے ول میں کھٹیا وٹیا دے بعد ول 15 دے وچ 16 دے وچ میری کتاب گوجی پوجی اے غزلاں دی پوری کتاب. ٹھیک ہے. ان دے بیا کوئی نظم وغیرہ کوئی قصیدہ کہ میں چاہساں کہ ہندے وچ کوئی چیز میرے کو سناؤ. جی ہاں اے حمد نعت وچ ہے جو ہر زمان ہر مکان تو ہے جلوہ کو نہ تیری. واہ واہ واہ. ہر زمان ہر مکان تو ہے جلوہ کو نہ تیری، عظمت دی یا رب کوئی حد نہیں. تو ایاں تو نیہاں تو اتھاں تو اتھاں، تیری قدرت دی یا رب کوئی حد نہیں. واہ واہ سبحان اللہ. اور شعر دیکھ سو، تائیں بنائے ٹردے پھردے سیارے عجب، تائیں بنائے چھوٹے چھوٹے ستارے عجب، تائیں بنائے خوبصورت نظارے عجب، تیری حکمت دی یا رب کوئی حد نہیں. اور تائیں بنائے ہن جبل، تائیں بنائے ڈہر تھل، تائیں بنائے جھر جنگل، تائیں بنائے جھڑ بدل، تائیں بنائے پھل تے پھل، تائیں بنائی ہر شکل، تیری صنعت دی یا رب کوئی حد نہیں. واہ 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 واہ، کیا بات ہے کیا بات ہے. اچھا سر یہ بتائیں کہ اب شعر گوئی کے لیے بنیادی لوازمات کیا ہونے چاہیے؟ جی شعر گوئی واسطے تعلیم ضروری ہے، اور شعراء دے وڈے وڈے شعراء دے کتاباں دا دیوان دا مطالعہ ضروری ہے، ذخیرہ الفاظ ضروری ہے، اور ول ان دے ورتاون دا طریقہ عروض دے مطابق ہوئے اور گرامر دے مطابق ہوئے تو ول شعر وچ چس بن دی ہے. اچھا سر، ہمارے خیال میں ادب کی طرف سے رجحان میں کمی ہو رہی ہے، اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ جی جی ادب دے وچ رجحان وچ کمی تے یہ ہے نا سی، او سکھن دا شوق کہ نہیں، شعراء دی حوصلہ افزائی حکومت دے طرفوں کہ نہیں، عوام بھی اپنے اپنے مسائل وچ گھرے پن، تے اس واسطے او دوری پیدا تھی گئی. اس واسطے کمی تے آمنی ہے نا. ہن شاعر اساں کو تو اللہ دا کرم ہے کہ اساں حکومت دا کدی کوئی ایک پیسے دی امید بھی نہیں رکھی، اور نہ اساں انہاں دے کوئی روادار ہیں، نہ کوئی اعزاز نہ ٹائٹل، اور 8 کتاباں لکھی بیٹھے ہیں. عوام کو میں کو بابا سرائیکی دا خطاب مل گئے. بابا سرائیکی ایویں عام بندہ نہیں بن ویندا. بالکل ایسے شاکر شجاع دی سمے بھی دے شاعرن او آکھدن کہ دنیا ساڈی دیوانی ہے، اساں مخفی صاحب دے دیوانے ہیں. زبردست ماشاءاللہ ہاں ماشاءاللہ. جی، لیکن وہ اساں کرے، لیکن اساں کوئی کہیں قسم دی کوئی اپلائی بھی نہیں کیتی. اساں نہ کہیں وہ کوئی اکادمی ادبیات کو گھندے پہ ہیں، نہ کوئی اساں اپنا ذاتی خرچہ کرتے اے سارا کچھ کرے دے. زبردست. اگر موجودہ دور کی بات کریں تو شاعری کے موجودہ معیار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ موجودہ جی جی موجودہ معیار تو یہ نہ سے شاعر جڑے ہیں نا وہ صحیح نہیں پہ لکھتے، کیونکہ وہ سکھاون والیاں دی تے سکھن والیاں دے جڑے ہے نا وہ کمی ہے. بس وہ جڑا نوجوان کہیں کو 4 دہاڑے شوق تھیندا بھی ہے تو وہ آدھے کوئی بس میں جلدی جلدی اسٹیج تے پہنچ ونا تے جلدی شہرت حاصل کر گنا. اندے وچ صاف ظاہر ہے کہ بھئی وہ جھٹ منگنے پٹ ویا وہ کم تھے سے، اندے وچ تو کامیابی کوئی نہیں. اندے وچ تو سارے جڑے نا عمرہ گل ویندے انسان دی تے ول ون تے مہارت تھیندی ہے. بالکل. اچھا سر، بہاولپور کی ادبی محفلوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
جی بہاولپور ادبی محفل تھیندیاں پن مگر وہ ہن ایویں بس کتھائی کتھائی کوئی چیدہ چیدہ لوگ کہیں ویلے کوئی بنا گھنن چھوٹی موٹی محفل تے او بنا گھنن نہیں تا او رجحان کہنی جڑا گورنمنٹ دی طرف ہونا چاہیے آرٹ کونسل وچ ہونے چاہیے ہن او پروگرام کہنی تھیندے پے. اچھا سر، جو شعراء کرام چھوٹے شہروں سے تعلق رکھتے ہیں وہاں پہ کتاب چھپوانے کے لیے ان کو خود خرچہ کرنا پڑتا ہے، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی خود اپنے پیسوں سے پیسے چھپاتے ہیں، تو یہ کیوں مجبور ہوتے ہیں خود کا خرچہ کر کتابیں چھپواتے ہیں؟ کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا سرکاری سطح پہ کہ کتابیں چھپانے کے لیے فری ہو جائے؟ جی سرکاری سطح دے اتنے تا حکومت تک بجٹ رکھیندی ہے لیکن اتھے او پنجاب وچ اتھے تقسیم تھی ویندے دیہات والے شعراء کچھ دے کئی کھاتے وچ نہیں گندے. ایک تا اندے میں سارا ذمہ دار انہاں دا کلام اتنا معیاری نہیں ہوندا تے جیڑا کچھ اگر کوئی معیاری لکھ بھی گھندے تا ہن اساں جویں لکھی بیٹھے ہیں تا او اساں دے والے پاسے توجہ نہیں تھئی ویندے اور اساں کو ول بار بار او چکر نہیں لائے ونجندے اساں بھی اے مناسب نہیں سمجھدے. او شاعر شدے غریب ہیں انہاں دی کوئی سنوائی نہیں تھیندی اس واسطے او شدے ہوئی انہاں کول کچھ ہستی ہو گئی تو انہوں نے چھپا گئی تھی اگر جے بھی اجازت دیتی نہ ہوئی تو بس انہوں نے کلام رول ویندے. اے خیر سرائیکی نال خاص طور تے اے وانج تھیندا پے سرائیکی زبان نال. اردو والے چھپ ویندے افسانہ ہے کوئی نثر ہے کوئی کتاب ہے انہوں دے کوئی خاکہ ہے وہ تھوڑے جے لکھے وہ انہاں کو مل ویندے لیکن اساں دے ای سرائیکی علاقے کو جڑا نا نظر انداز کیتا ویندے. اچھا سر، اب میں یہ چاہوں گا کہ بہاولپور کی اگر بات کریں تو بہاولپور آپ کو کیسا لگتا ہے اور بہاولپور پہ آپ نے شاعری کی ہے؟ جی بہاولپور دے بہاولپور سارے جنم بھومی ہے ساکو اچھا لگ دے اور بہاولپور ایک تاریخی اپنی حیثیت بھی رکھ دے اور میں او لکھیا ہا کہ بھئی او اپنا اساں اوں دھرتی دے لوک ہیسے اساں اوں روہی دے لوک ہیسے ہے مدتاں تو جڑی پیاسی جتھاں خوشی دا نشان کہنی جتھاں ہے غربت اتے اداسی مگر قدردان ہن ادب دے اتھوں دے سب حکمراں عباسی ملی وراثت دے وچ ہے میں کو سخنوری تے ادب شناسی کریندا ہاں شاعری سرائیکی پیاری مٹھڑی زبان دے وچ مقام ادبی بلند ایندا میں کرنا چاہندا جہان دے وچ. تو بہاولپور تو بہت زرخیز زمین ہے. خرم صاحب دی دھرتی ہے خواجہ فرید صاحب دی دھرتی ہے خادم حسین مخفی دی جنم بھومی ہے. بہاولپور دی کیا بات ہے، بہاولپور زرخیز ہے ہر لحاظ نال. اچھا سر، ابھی ہمارے ناظرین میں کوئی ایسے بھی لوگ سن رہے ہوں گے جو ہجر کو بھی پسند کرتے ہیں، تو آپ نے کوئی غزل ہجر کے حوالے سے کوئی لکھی ہے؟ جی بہت لکھے ہیں. وہ میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کو سنائیں آپ. میں ایک ڈوڑا ہے تکرار دا ڈوڑا ہے تے جدائی بھی ہے جو دکھ دے گئی دس کیا دکھ ہاوی دکھ دے تے جیڑا ماری دکھ دے تے گئی دکھ مار کوئی جڑے دے گئی اتنے کاری دکھ دے گئی تاں دکھ نبھوے سن نہیں رہنے عمراں ساری دکھ دے ون مخفی بھولوے سے پے پیش جداں ہک واری دکھ. اور ایک ردیف میں لکھے میری کتاب دا نام ہے جو اجا تو رس دے ڈوڑا دے اندے تے ردیف اندے تے میں 150 ڈوڑا لکھے. ایک ردیف دو تے 150 ڈوڑا اے ریکارڈ ہے. ایک شعر دے وچ 4 کہاوتاں 4 اکھان میں منظوم کتن اے وی میرا ریکارڈ ہے. ایک شعر دے وچ میں 5 سنتاں بنائن اے وی میرا ریکارڈ ہے. زبردست. اور ایک ردیف دو تے میں 15 غزلاں آکھن او وی میرا ریکارڈ ہے. اور ایک قافیے دو تے میں 8 غزلاں تک پہنچا. کیا بات ہے. استاد لوگ آدھن 2 غزلاں 6 غزلاں 4 غزلاں لیکن میں 8 تک پہنچا ہے. تا او میں اندے وچ او تا کو سندا پیاں جو اجا تو رس دے اپنے ہدر جو میرے دل نایاب دا ڈھول سجن نہیں پاتا مل اجا تو رس دے. واہ کیا بات ہے. میرے دل نایاب دا ڈھول سجن نہیں پاتا مل اجا تو رس دے. او میری خدمت گاری عمراں دی گئیں پل وچ بھول اجا تو رس دے. تے جڑے سنگ مارے ہن تائیں سنگ دل جڑے سنگ مارے ہن تائیں سنگ دل میں سمجھن پھل اجا تو رس دے. تو خوش وسدا پئی گھر اپنے گئے مخفی رول اجا تو رس دے. کیا بات ہے. تے ہر قول وفادا تروڑ دتی رکھی ظلم روا اجا تو رس دے. کیا بات. ہر قول وفادا تروڑ دتی رکھی ظلم روا اجا تو رس دے. تیرے پیار دے وچ سکھ چین میرا تھے لون سوا اجا تو رس دے. تے میری سوچ کنوں ود کیتی ہے تے ڈھول جفا اجا تو رس دے. بے جرم دتی مخفی کو سزا گئی عمر وہا اجا تو رس دے. واہ کیا کہنے مخفی صاحب، کیا کہنے کیا کہنے.
جی اب آپ کیا سنائیں گے؟ جی کیونکہ میں اب ہماری بہت ساری باتیں ہوگی. جی جی اب میں چاہوں گا کہ تھوڑا جی بہت جی ہم میں شاعری. کلام دا نمونہ جی سنویندا پیا جی تو جی او میں ذکر کیتے تے 8 غزلاں تے اندے تے میں اپنا جی 4 غزلاں ہیں میڈا جی اندے تے میں کوشش کرنا کہ میں او مطلب سناواں. ایک تا نعتیہ کلام وچ جی ہے جی جی تے بالکل اے میں بالکل. لکھے جو دیکھو اندے مطلب تے مقطع سنوے ساندا جی 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 تے اندے وچ آپ اندازہ لسو شعر دی قدر الکلامی کیا ہے کہ ایک ہاں قافیے دے تے مختلف رنگاں وچ لکھنا. بالکل. جی سنائیے. عرض کہتا ہے جو کوئی خطا تھا نصاب وفا دوستا کیوں دیتا ہے بھلاتا ہے میرا نام تک. واہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے. کوئی خطا تھا نصاب وفا دوستا کیوں دیتا ہے بھلاتا ہے میرا نام واہ تک. واہ واہ نام واہ رہندا ہے میری زبان تے تیرا شام تو فجر تے فجر تو شام تک. واہ 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 کیا کہنے اور مفتی صاحب کیا بات ہے. اور اندا مقطع ہے کہ جی ختم تھی وے جدائی میل میلے خدا تھی وہ ہک بے کنوں آپاں ول نہ جدا. آہا اپنے آہا. رب تو ایہا منگدا مخفی دعا شام تو فجر واہ تے فجر واہ تو شام تک. کیا کہنے کوئی کیا خطا کہنے تا نصاب کیا وفا کہنے کیا دوستا کہنے. کیوں دیتا ہے بھلاتا ہے واہ واہ. میرا نام تک. اور دوسری غزل دا جی دیکھو مطلب جی جی جو کھیڈ قسمت دی دیکھو میرے دوستو ہن بھلا چھوڑے دل بر میرا نام تک. واہ 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 کھیڈ کیا. قسمت دی دیکھو میرے دوستو ہن بھلا چھوڑے دل بر میرا نام تک. ہوں. حال پوچھنا تا ایک دور دی گال ہے جی ہن تا سندا بھی نہیں میرا پیغام تک. واہ 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 کیا بات ہے کیا کہنے. اور ہاں جو میرا فرض ہے او نبھیندا ہمیں اون دی عزت تے خدمت کریندا ہمیں. آویندا ہے جڈن ٹرتے کوئی سجن خاص تو گھنتے اے دوستو عام تک. کیا بات ہے کیا اور بات ہے کیا کہنے. بخش دے سی خدا جرم ہر دوستا موت تو پہلے گھن توبہ کر دوستا. واہ واہ اون واہ بھلے کیا کو بات ہے. بھلیا مخفی نہیں آکھ دے آ ونجے گھر جو سجدہ بھلیا شام واہ تک. واہ. اور بھئی تریجی غزل دا جی دیکھ سکتا جی جو جی. کھیڈ قسمت دی دیکھو میرے دوستو ہتھ پجا نہ سگم ایک دفعہ جام تک. واہ 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 کھیڈ کیا کہنے. قسمت دی دیکھو میرے دوستو ہتھ پجا نہ سگم ایک دفعہ جام تک. دور چل دے اچھا رہی ہے ہے بھاویں میرے اگو شام تو فجر تے فجر تو شام تک. زبردست اچھا ہے. اور شعر دیکھو جو جی گال تاں سچ ہے پر گال کیویں دساں. واہ واہ کیا گال تاں گال تا سچ سچ ہے ہے گال کیویں دساں. واہ پر سی. گال کیویں دساں ہاں اپنی رسوائی دا حال کیویں دساں. واہ کیا کیا جیڑا کہنے. تھیندا نہ ہا میں کنوں پل جدا اون دتا ہے بھلا ہن میرا نام تک. کیا کہنے کیا اور کہنے شعر مفتی صاحب دیکھو کیا صحیح کہنے. جو جی دل میرا ساڑ تے کیتی کیری گیوں میرے آساں اتے پانی پھیری گیوں. واہ واہ ہمیں واہ ہوشیار مخفی واہ نہ آمن ڈتو ذات اپنی تے معمولی الزام تک. کیا کہنے کیا کہنے. اچھا یہ دوسری کتاب سے آپ سنائیں گے کچھ. جی جی یہ کتاب. یہ کتاب کرنی بھرنی ہے یہ اچھا اکھانا دے حوالے نال ہے. اچھا ان دا سرنامے تے لکھیا کھڑے جو جی ہاں جی کرنی او جی بھرنی ہاں یاد وڈیاں دی رکھ اے ہاں گال. ہاں جیڑا شخص رواوے کہیں کو رہندا کہنی او خوشحال. بالکل کیا گال ہے اندے کیا تو میں گال بالکل اکھان ٹھیک آدھے منظوم پہ سی. کتن ہندے وچ میں دا تساں سب کچھ جی سناؤ. جی میں جی تو آپ کو اندے تو پہلے اے ہاں سنا جندے جی وچ دو اکھان آئے جی کھڑے. سناؤ بالکل سناؤ. جی سجن آمن اکھیں ٹھرن بلکہ آہا آپ آگے ہیں ہاں ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں. بہت 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 سجن آگن بہت مہربانی. اکھیں ٹھرگن ہاں کرتے سجنا دے دیدار. او سچ ہے مخفی اکھیں اتے سچ ہے مخفی واہ واہ اکھیں اتے پپلیاں دا نہیں ہوندا کیا بار. بات ہے کیا یہ بات دو ہے. اکھان آ گئے ہاں اکھی تو تے پپلیاں دا بار نہیں ہوندا بالکل. اور سجن آمن اکھی ٹھرن. ٹھکی ٹھہرن. اچھا ہن ترائے والا ہے. ہاں شعر ایک ہے اور اس میں کہاوتیں چار چار ہیں چار. تین ہیں جی چار ہیں جی دو ہیں. اب میں تین والا سنا رہا ہوں. جی ونجنے پار تاں پوچھنا لانگھے آہا آہا پڑھ کیا. بسم اللہ دے ترپ مار. او سوچے پیا بندہ گیا واہ واہ. سوچے پیا بندہ گیا رب دی آس تاں بیڑے پار. واہ 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 اور کیا یہ کہہ رہے چار مفتی والا صاحب. میں اب چار والا ہاں پیش کر رہا ہاں ہوں. چار والا. جی ایک شعر میں چار کہاوتیں. ٹھیک یہ ہے. ریکارڈ کی بات ہے میں نے کبھی پڑھا نہیں ابھی تک میرے سامنے سے کسی شخص کا ایسا کلام نہیں گزرا. اس کے متعلق شوکت مغل مرحوم صاحب انہوں نے مرحوم نے لکھا تھا جی کہ ایون کی دی شاعری سرائیکی سمیت دنیا دی کہیں زبان وچ کہنا ہے. واہ زبردست اے زبردست مخفی صاحب دے اپنے اختراع ہے. انہاں دے اپنے ذہن دا جڑے ہے نا سے اختراع ہے اور انہاں نے شاعری کو ایک نویں جہت دتی ہے شعرا واسطے نواں رستہ قائم کیتا. جی انہاں بالکل. دا کلام سن کے انسان منہ دے وچ انگلی پا کے بہ ویندے. اچھا اچھا تے واہ میں واہ او واہ. پیش کرن دا پیا چار جی جی بالکل. شعر ایک اکھان چار. چار ٹھیک ہے صحیح.
چٹے کپڑے کھیسے خالی. ہاں 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 ایک ہو گیا. ایک ہو گیا. چٹے کپڑے کھیسے خالی یہ سب گولتے کچھ نہ پھول. دو ہو گئے. دو ہو گئے. وہ کپڑیاں وچ ہے ہر کوئی ننگا دول دے وچ ہے سارا پول. کیا بات ہے. یہ چار کہاوتیں ہیں جے نہ ٹل سکدے لیکھ مقدر نہ وت لگ دن زور دینی. اوے باز نہیں چگدا دانے مخفی درب نہیں چردا ہرگز شین. یہ چار اکھان والے. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا کیڑی کتاب لکھے ویسے ہوندے؟ جی بھائی کتاب میرے اے آئی ہے 18 وچ. 18 وچ کیڑی سی؟ جی 15 وچ کھٹیا بچے آئی، 16 وچ گوجھی پوجھی آئی، 17 وچ کرنے بھرنے اور 18 لیکھا چوکھا. لیکھا چوکھا انقلابی کلام ہے. اچھا کہ محروم حکومت سارے کو گھندی کیا ہے ساکو کیا دیندی پئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیکھا چوکھا. اور کچھ عظیم شخصیات ہیں جی خواجہ فرید احمد سید کاظمی احمد خان طارق انہاں کو میں منظوم خراج عقیدت پیش کیتے. اور ان دے وچ میرا 45 کافیہ موجود ہیں کیونکہ کافی دی روایت ختم تھیندی ویندی ہے. میں این روایت کو بھی زندہ رکھے تے ان دے وچ میں او کافیاں بھی لکھے. ہن دے وچ کیا سنے سو؟ جی ہاں ان دے وچ میں ایندا پیش لفظ سنے نا. جی جب ان کو دیکھو میں اپنا پیش لفظ جڑا لکھے ان دے وچ میرا یہ ہے کہ بھئی میں اپنا تمام کتاباں دے پیش لفظ میں منظوم لکھیں لیکن ان دے وچ بھی میں جڑا ہے کیتی ہے کوشش جو پیش لفظ میں ان دے وچ لکھے جو فقیر شاعر ہاں نور پردہ شجاع آبادی نہ سوکڑی ہاں. واہ واہ واہ. فقیر شاعر ہاں نور پردہ شجاع آبادی نہ سوکڑی ہاں. نہ جھنگ نہ ملتان دا سخنور نہ توسوی نہ تھلو چڑی ہاں. نہ لال اس نہ جھنگ نہ ملتان دا سخنور نہ توسوی نہ تھلو چڑی ہاں. نہ لال ایسن کروڑ داتے نہ دیرے دا نظم گو لکھاری. نہ میرے والے دا انقلابی نہ میں لشاری نہ روکھڑی ہاں. نہ ہاں غزل دا وڈا لکھاری نہ ڈوڑے دا بادشاہ ہاں کوئی. نہ گیت کافی دے وچ مہارت رکھیں دا کوئی انوکھڑی ہاں. تو سوال پیدا تھے دے بھئی تواڈی کیا ہے فضیلت؟ میں لکھے کہ ہے قصہ گوئی میری مثالی. یہ جڑا سیف الملوک تے قصہ لکھے میرا مثالی ہے. جتھا میں نے 100 شاعر ہے 200 شاعر ہے 500 شاعر ہے دنیا پورے پاکستان پھرو قصہ گو شاعر ہون موجود کیا نہیں پہلے دور والے لکھ گئے. بالکل. تو اس واسطے میری مثالی ہے قصہ گوئی میری مثالی تے مثنوی خلقی ہم نرالی. اکھان منظوم کرت سبقت میں گھن گیا سب تو چوکھڑی ہاں. اور روایت کو برقرار رکھتے ہیں بخش جدت بھی میں ادب کو. یہ جڑی ہے میری جدت ہے نویں صنف میں جاری کی تھی اکھان. روایت کو برقرار رکھتے. جی ہوں ڈوڑے کافی اور روایتی ہے ساری شاعری اتھیں دیا جائے لیکن وہ نویں رنگ بھی ہیں. روایت کو برقرار رکھتے ہیں بخش جدت بھی میں ادب کو. سلے ستائش دی غرض ہے کوئی نظر تے شہرت دا بھوکھڑیاں. ہے پیر استاد میڈا کامل ہے کی تسوہاں عروض دا جائیں. تہوں تا پختہ کلام لکھدا زبان دے وچ تلو چڑی ہاں. اور شریف لوکاں دے نال رکھدا نیاز مندی خلوص والی. نہ میں کو بھاندا ہے کوئی فراڈی نہ آپ بندہ میں دھوکھڑی ہاں. ہاں مخفی ادبی سرائیکی سنگت دا بانی تے سرپرست آلہ. کیا بات ہے مخفی سرائیکی ادبی سنگت دے کتاب میرے طرف. ہاں مخفی ادبی سرائیکی سنگت دا بانی تے سرپرست آلہ. سرائیکی دی سر بلندی کی تے ودا مریندا دھروکڑی ہاں. اچھا مخفی صاحب سرائیکی صوبے کے حوالے سے اگر بات کریں تو سرائیکی صوبے کے حوالے سے کوئی آپ نے شاعری کی ہے؟ جی بہت کی ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے جو سرائیکی بھرا ہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ شاعری آپ ہمارے پروگرام کے توسط سے سنا دیں. جی میں سنے دا پیان سے میں لکھیے سرائیکی دے وچ او میں پیش کرے نا. ان دے وچ میں لکھے ایک ترانہ لکھے اوہ تک کافی لکھی ہے لیکن ایک ترانہ ہے جرا میں نوجوانوں کو کھساں. او جاگو جاگو میرے شیر او جاگو جاگو میرے شیر جیو جگ وچ عمران ڈھیر. جاگو جاگو میرے شیر تھی وہ تاریاں وانگوں ڈھیر. صبح جلدی انج بنواو لاو نہ ہون اصلوں دیر. جاگو جاگو میرے شیر جاگو جاگو بچڑے اچ ملتان دے جاگو دھرتی جائے یزمان دے جاگو. او گبھرو ڈی آئی خان دے جاگو گبھرو ڈی جی خان دے جاگو. ایک
کوٹھ تھی تے چاوو پیر واہ واہ جاگو جاگو میرے شیر واہ واہ وارث چولستان دے جاگو واہ واہ مالک تھل دامان دے جاگو واہ واہ کیا شیر بات ہے سرائیکستان دے جاگو شیر سرائیکستان دے جاگو پاو دھما چار چفیر واہ جاگو جاگو میرے کیا شیر بات ہے کیا دیو بات ہے سنیا گھر گھر جاگو کیا بات ہے ووٹر جاگو ورکر جاگو کیا بات ہے شاعر جاگو لیڈر جاگو مالک دیسی قسمت پھیر جاگو جاگو میرے کیا شیر بات ہے کیا بات ہے جاگو جگ وچ جیو جاگو ہن بے آس نہ تھی وہ جاگو وہ رب جائیں ویلے کرم کریں دے پیچھے تھیندن ککروں بیر جاگو جاگو میرے شیر واہ 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 جاگو حق دی گال ہے جاگو قدرت حق دے نال ہے جاگو او ظلم کو انت زوال ہے جاگو ظلم کو انت زوال ہے جاگو دیر ہے پر نہیں محض واہ اندھیر واہ واہ جاگو واہ جاگو واہ کیا میرے بات ہے شیر اور کیا بکتا ہے بات جی مخفی کرم خدا فرمیسی مخفی کرم خدا فرمیسی واہ صبح ساڈا انج بن ویسی او صدقہ پیر موئینو دین دا صدقہ پیر موئینو دین دا دیرے لائی پہ جو اجمیر واہ واہ جاگو جاگو میرے کیا شیر بات ہے جیو مخفی صاحب جگ کیا وچ کہنے عمراں مخفی دیر صاحب کیا کہنے صبح جلدی انج بنواو کیا بات لاو ہے نہ ہن اسلوں دیر جاگو آمین جاگو میرے کیا بات ہے شیر مخفی صاحب کیا خوبصورت لکھا ہے آپ نے کمال کر دیا اللہ آپ نے آپ کو سلامت مخفی رکھے صاحب اب یہ بتائیے کہ ادب کے حوالے سے نئے لکھنے والوں کو کوئی مشورہ دیں گے آپ جی 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 میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ ای پاسے آمن اور مطالعہ کریں اور باقاعدہ مستند استاد دے اگو شکر رکھیں انہاں کو تعلیم حاصل کریں اور وال او اپنے اظہار خیال کریں تے انہاں کو پذیرائی بھی مل سی اور بندے دا نام بھی زندہ رہے ویندے ہن اساں غالب صاحب کو جا انہاں دے غالب صاحب دے والد کو تو اساں نہیں جان دے بالکل نہ انہاں دے اولاد کو انہاں اپنے کم دے وجہ کو مشہور ہیں بالکل شیخ سادی کو جو اساں یاد کرنے ہیں انہاں دے یہ فضیلت ہے نا جلال الدین رومی صاحب ہیں امیر خسرو ہیں جڑے جڑے لوگ کم کر گئے جی وہ اپنا نام پیدا کر گئے اپنا سکہ منوا گئے بالکل تے وہ اپنا فرض بھی پورا کر گئے عزت تے شہرت بھی انہاں کو اتر وچ مل گئی ہے تے اے نوجوانوں کو چاہیے کہ آمن مگر سخت آمن اچھا مخفی صاحب آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو پیغام بھی بہاولپور کو دیں اور شعراء کرام کو پیغام بھی دیں اور میں چاہوں گا کہ آخر میں ایک خوبصورت شعر کے ساتھ ہم اجازت لیں جی جی میرا تو پیغام یہ ہے صحیح کہ میں تو نوجوانوں کو جو پہلے بھی عرض کیتا ہے ہاں کہ وہ جڑا ہے اپنا محنت کرن استادہ کو سکھن جی پڑھن اور اس دے وچ اپنا والو مقام پیسن اور میں لکھا کہ جتنی محنت اتنی عظمت واہ واہ محنت میں عظمت ہے نا لازمت ہے بالکل جتنی no doubt. محنت اتنی عظمت عظمت اے ہے میں عظمات ڈٹھا سچ ہے جتنا گڑ کوئی پاوے اتنا مخفی تھیندے مٹھا والسلام اللہ آپ کو السلام سلامت رکھے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں قیمتی ٹائم سے نوازا اور بہت اچھا لگا آپ سے مل کر آپ سے گپ شپ کر کے اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اللہ پاک آپ بھی خوش ہو جیو جی تو ناظرین آپ نے آج کی خوبصورت محفل سنی تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان احمد محمود کو اجازت دیجیے ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی کیمرہ مین پرویز علیہ کے ساتھ احمد محمود کو اجازت دیجیے اللہ حافظ اللہ نگہبان پاکستان زندہ باد